ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے کتے کی وجہ سے بھی جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ کہتا ہے معاملات میں خرابی بالکل نہیں آنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی، نہ مالی لحاظ سے نہ ہی ہاتھ اور زبان سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ عبدا خیرا استعملہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف یستعملہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوفقہ عمل الصالح یوفقہ لعمل الصالح قبل الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کی توفیق کیسے دے دیتا ہے اور کیا دے دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خاتمہ خیر پہ ہونا۔ آدمی جب دنیا سے جائے تو وہ نیکی کی حالت میں ہو، نیک اعمال کر رہا ہو، اس کے معمولات وہ نیکی اور خیر خواہی کے اوپر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص توفیق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کا خلاصہ کہ ایک آدمی ساری زندگی تو نیکی والے کام، جنت میں جانے والے کام کرتا رہتا ہے اور وہ جنت کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص جو ساری زندگی فسق و فجور میں رہتا ہے لیکن زندگی کے آخری دنوں میں وہ ایسا نیکی کا کام کر لیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے قریب پہنچ گیا ہوتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، اور خاتمہ بالخیر اس کی فکر اس انداز سے کہ آدمی اپنے عقیدے کے تمام پہلوؤں کے اوپر بھی توجہ رکھے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے کتے کی وجہ سے بھی جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ کہتا ہے اگر میرا کتا نہ ہوتا تو میری چوری ہو جاتی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچا لیا۔ اپنے عقیدے کے تمام پہلوؤں پہ توجہ رکھیں، پھر عبادات کے اوپر توجہ رکھیں کہ جو فرض باتیں ہیں ان میں سے کچھ مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہا، اور ان کی کمی پوری کرنے کے لیے جو نفل عبادتیں ہیں ان کی کثرت ساتھ ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں، معاملات میں خرابی بالکل نہیں آنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی، نہ مالی لحاظ سے نہ ہی ہاتھ اور زبان سے، کسی کے ساتھ ایسی ایذا رسانی زبان سے ہاتھ سے بالکل نہیں ہونی چاہیے، احتیاط سے رہیں۔ اور اسی طرح جو کسی دوسرے کی حق تلفی ہے یا باطل طریقے سے مال لینا ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ایک بندے کی توحید خالص جیسی عظیم نیکی اور عبادات کی ہمیشہ اس کے اوپر اس کا تسلسل، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو کچھ بھی قبول نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو، موت کا پتہ نہیں ہے، اپنے خاتمے کی فکر کریں اور اس بات سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موت کے قریب پہنچے ہوئے ہوں تو اس وقت کچھ ایسے کام کر بیٹھیں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث بہت زیادہ متنبہ کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایک شخص پوری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نفلی فرضی عبادتیں، ریاضتیں، خوب مسلمان بن کے زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو فکر اپنے بچوں کی اور اپنے مال کی لاحق ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اور اس کی وہ تقسیم اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتی، اور اس کا وہ آخری عمل اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر شریعت نے گہرائی کے ساتھ ہمارے لیے رہنمائیاں کی، کس قدر ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے تمام تر پہلوؤں کے اوپر توجہ رکھو اور غور کرو۔ اور اسی طرح ایک آدمی جب وہ اپنی موت کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت دوست احباب اور گھر والے بھی غفلت کرتے ہیں، اب یہ سویا ہوا ہے، اس کو نہ جگاؤ، نماز بعد میں پڑھ لے گا، اور اس کی نمازیں آخری وقت میں جب چھوٹ جاتی ہیں تو یاد رکھو کہ وہ تارک صلاۃ لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ جہاں آپ آخری وقت آخری دنوں میں کسی کی خدمت کر رہے ہوں، وہاں پر اس بات کا خیال رکھیں، اس کو تیمم کرا کے بھی اس کو فرض پڑھواتے رہیں، اور اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تاکہ وہ قرآن سننے والوں میں زندگی میں وہ پڑھا کرتا تھا، اب کم از کم وہ سنتا رہے۔ اور اسی طرح جو کلمات ذکر ہیں وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جہنم سے بچاوے کی دعائیں پڑھتے رہیں تاکہ وہ آمین کہہ کے شامل ہوتا رہے، اور جنت میں جانے اور اللہ سے جنت کے سوال کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ یہ اصل خیر خواہی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہی خیر خواہی ہے کہ اس کی دعائی کا خیال کریں اور اس کو سکون دیں اور اس کو سونے دیں۔ اس بات کا فکر ہمیں ہونا چاہیے کہ میں، میرے بڑے، میرے چھوٹے یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جنت میں چلے جائیں۔ ایک مسلمان کی ساری فکر اس بات کے اوپر رہنی چاہیے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ دنیا جو کہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا وقت ہے، اگر مال دولت اور سہولتوں کو دیکھیں تو وہ بھی برائے نام ہے، اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ کی پسند اور ناپسند کو سامنے لا کے دیکھیں تو اللہ کہتا ہے میرے نزدیک اس دنیا کی مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل مسئلہ آخرت کا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔